زمانے میں ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کے 4 بیٹے تھے اور وہ ایک گھوڑا بھی رکھتا تھا۔ جب وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے گھوڑے کو کاٹنے اور اس کی ایک ایک ٹانگ لینے کا منصوبہ بنایا، لیکن باقی جسم کو کیسے تقسیم کیا جائے اس بارے میں اختلاف تھا، کیونکہ وہ چاروں ہی بے وقوف تھے۔ اس حالت میں ایک آدمی وہاں سے گزرا اور ان سے پوچھا، بھائیو کیا بات ہے؟ 2 بھائیوں میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم اس گھوڑے کو کیسے برابر تقسیم کریں؟ آدمی نے کہا، اس گھوڑے کو بیچ دو اور پیسے آپس میں تقسیم کر لو۔ چاروں بھائی اس پر متفق ہو گئے اور گھوڑا بیچنے کے لیے چلے گئے۔ راستے میں جنگل میں رات ہو گئی۔ پورا دن پیدل چلنے کے بعد چاروں بھائی تھک گئے تھے۔ جیسے ہی وہ لیٹے وہ سو گئے۔ رات کے پچھلے پہر میں ایک چور وہاں نکلا اور دیکھا کہ چاروں بھائی سو رہے ہیں اور خراٹے لے رہے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ گھوڑے کی طرف گیا، رسی کھولی اور پھر گھوڑے کو آہستہ سے وہاں سے لے گیا۔ کچھ دیر بعد جب ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گھوڑا غائب ہے۔ اس نے جلدی سے باقی بھائیوں کو جگایا اور بتایا کہ ہمارا گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ بھائیوں میں سے ایک نے غصے سے کہا، سو جاؤ، رمضان خان لے گیا ہوگا، ہم اسے صبح واپس لے لیں گے۔ صبح سویرے چاروں بھائی اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں اونٹ کے قدموں کے نشان نظر آئے تو 4 بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ بھائی یہ نر اونٹ کے نشان ہیں۔ دوسرے نے کہا، بھائی یہ اونٹ معلوم ہوتا ہے ایک آنکھ سے اندھا بھی ہے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں ایک آدمی نظر آیا جو پریشانی میں آ رہا تھا۔ وہ شخص پوچھنے لگا، اے بھائیو کیا تم نے یہاں کوئی اونٹ دیکھا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، وہ نر اونٹ تھا۔ دوسرے نے کہا، اور وہ ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا۔ تیسرے نے کہا کہ وہ رسی توڑ کر بھاگ گیا تھا۔ وہ شخص بولا، بالکل ٹھیک ہے، تم نے اونٹ کو کہاں دیکھا ہے؟ اس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم نے کوئی اونٹ نہیں دیکھا ہے، آپ آگے جا کر اپنا اونٹ تلاش کریں۔ وہ شخص بولا، بھائیو تم نے اونٹ کی اتنی نشانیاں دی ہیں اور ابھی بھی انکار کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تم نے ہی میرا اونٹ چوری کیا ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ سب میرے ساتھ بادشاہ کی عدالت چلو۔ راستے میں انہیں ایک انسان کے قدموں کے نشان نظر آئے۔ چاروں بھائی رک گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ تو عورت کے پیروں کے نشانات ہیں۔ اور دوسرے نے کہا کہ وہ غصے میں گھر سے نکلی ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ بھائی یہ عورت تو حاملہ آور لگتی ہے، یعنی یہ بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے جب وہ آگے بڑھے تو ایک اور شخص مل گیا جس نے پوچھا، بھائیو کہ آپ کو کوئی عورت راستے میں نظر آئی؟ ایک بھائی نے کہا، شاید وہ غصے میں تھی اور گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ بولا، ہاں ہاں۔ دوسرا بولا، شاید عشاء کے وقت گھر سے بھاگ گئی تھی۔ آدمی نے کہا، ہاں بالکل درست۔ پھر چاروں بھائیوں نے مل کر کہا، ہم نے اسے نہیں دیکھا، کہیں اور جا کر تلاش کرو۔ وہ بولا، جب ساری معلومات آپ لوگوں نے بالکل درست دی اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، وہ عورت یقیناً آپ لوگوں کے ہی ساتھ ہے۔ تو ان بھائیوں نے کہا، اگر تم ہم پر شک کرتے ہو اور ہماری بات نہیں مانتے تو پھر تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو، وہ اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اس لیے وہ شخص ان کے ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ شہر پہنچے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائیو رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اسی وقت ایک شخص گھر سے باہر نکلا اور بولا، رمضان خان میں ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کل رات ہمارا گھوڑا چرایا تھا، ہمیں واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، میں نے تمہارا گھوڑا کیسے چوری کیا؟ وہ بولے، اگر تم انکار کرتے ہو تو پھر بادشاہ کے پاس چلو، وہ ہی فیصلہ کرے گا۔ اب وہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم سب کیوں آئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے ہیں۔ پھر وہ سب باتیں بادشاہ کو ایک ایک کر کے بتانے لگے۔ اونٹ والے نے کہا، جناب ان لوگوں نے پہلے میرے گمشدہ اونٹ کے بارے میں تمام صحیح معلومات فراہم کیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا اونٹ چرایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ انہوں نے میری بیوی کے بارے میں صحیح معلومات دی کہ میری بیوی رات کو گھر سے بھاگ گئی تھی،
یہ ایک سچی بات ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اسے نہیں دیکھا۔ یہ چاروں ہی ہیں جنہوں نے میری بیوی کو اغوا کیا ہے، اور کوئی نہیں۔ بعد میں ان چاروں سے پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، جناب عالی، پہلے بات کو غور سے سنیں۔ رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چرایا تھا۔ رمضان خان نے کہا، عالی جان، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ یہ لوگ مجھے بغیر کسی وجہ کے یہاں لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، جب رمضان خان گھوڑا چوری کر رہا تھا اس وقت تم میں سے کس نے دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا، جناب عالی، ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے کہا، اگر تم نے نہیں دیکھا تو پھر تم اس پر الزام کیوں لگا رہے ہو؟ کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بھائیوں نے کہا، جناب، یہ لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں۔ دراصل ہم کو علم غیب آتا ہے، یہ تمام علم ہمیں حاصل ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہیں آزما کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم لوگوں کو واقعی علم غیب کی گرہی کا علم ہے؟ اس کے لیے میں ایک چیز کے اندر دوسری چیز چھپاؤں گا۔ اگر تم لوگوں نے مجھے صحیح بتایا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم واقعی سچ جانتے ہو اور بے گناہ ہو۔ پھر بادشاہ نے ایک انار لانے کا حکم دیا اور اسے ایک صندوق میں بند کر دیا۔ ان سے پوچھا کہ صندوق کے اندر کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا، یہ کوئی گول گول چیز ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا، اس کے سر پر گیند جیسی چیز ہے۔ تیسرے نے کہا کہ اس چیز میں بیج ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان میں سے ایک بھائی نے کہا، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ڈبے میں انار ہے؟ آپ بادشاہ مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ سچ جانتے ہیں۔ اس لیے اس نے رمضان خان کو انہیں اپنا گھوڑا واپس کرنے یا اس کی قیمت ادا کرنے کا حکم دیا، اور دوسروں سے کہا کہ تم جاؤ اور اپنا اونٹ اور بیوی کو ڈھونڈو، کیونکہ یہ لوگ واقعی علم غیب کا علم جانتے ہیں۔